और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सुने, अल्लामा उस्मान रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में जो लिखते हैं मैं उसका खुलासा पेश करूं, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की तरफ बढ़ने वालों माँ बाप को छोड़कर, इसलिए कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पहचानना हो, मालूम करना हो कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है तो मैं कैसे पता करूं? तो उस वक्त मेरे सच्चे नबी गैबदा नबी ने फरमाया था कि घर जाके देख, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। आप अंदाजा फरमाएं, शबे बारात में उनकी बख्शिश नहीं है जो माँ बाप को सताते हैं, दिल दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर। जलसों के अंदर उलमा के पीछे दौड़ते हाथ चूमने के लिए, पीरों के पीछे दौड़ते हाथ पैर चूमने के लिए, मज़ारात की चादर चूमने के लिए एक दूसरे पे गिरते पड़ते हैं। मज़ारात की चादर चूमने वालों, उलमा के हाथ चूमने वालों, पीर और मशाइखों के हाथ पैर चूमने वालों, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? अगर अपने माँ बाप के हाथ चूमते हो तो माँ बाप के हाथ चूमने के बाद पीर और मुर्शिद का हाथ चूमना, उलमा का हाथ चूमना, सादात के हाथ चूमना तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कह के उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाकर अगर गिलाफे काबा भी चूमोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, वो अमल तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत सैयदना उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्लाह ने मकाम विलायत अता किया, विलायत के मकाम पर पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, सूफिया भी जानते हैं, मशाइख भी जानते हैं कि विलायत की एक किस्म नहीं है, विलायत की कई किस्में हैं, और विलायत में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, बड़े मकामात होते हैं, बड़े मर्तबे होते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा मर्तबा विलायत की कायनात में जो है उसको मकाम महबूबियत कहते हैं, और वो मकाम महबूबियत जो है उसमें दो लोग मशहूर हुए पूरी उम्मत में। एक तो हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और दूसरे जो महबूब है हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। अल्लाह अकबर। तो अलग अलग मकामात है, फर्दियत का मकाम है, कुतबियत का मकाम है, इसी तरीके से विलायत का मकाम है, इसी तरीके से मजजूबियत का मकाम है, इसी तरीके से अलग अलग मकामात है, सैर अल्लाह, सैर मिन अल्लाह, सैर फिल्लाह, ये अलग अलग सूफिया की इस्तिलाहात है। उसमें से एक मकाम है विलायत का जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी क्या होता है? ये मकाम हुजूरी वो होता है कि वली जब मकाम हुजूरी में कदम रखता है तो हर वक्त तो उसके सामने यार का जलवा मौजूद होता है, एक लम्हे के लिए भी जलवा यार उसकी निगाहों से ओझल नहीं होता, वो हर वक्त तो मुशाहिदा यार में मसरूफ होता है। सुल्तानुल आरिफीन को शौक था, अल्लाह ने विलायत का मकाम तो दिया, अल्लाह ने विलायत का मर्तबा तो दिया, लेकिन मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। मकाम हुजूरी मतलब जलवा यार हर वक्त मौजूद रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। अल्लाह अकबर। तो जलवा यार की खातिर मकाम हुजूरी के लिए अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद मेहनत कर रहे हैं, जो निसाब बताया है बुजुर्गों ने उस पर अमल कर रहे हैं। बिल आखिर जहन में एक बात आती है, और जो जहन में बात आई वो ये कि बरसों से मेहनत की है, रोजे भी रखता हूँ, इबादतें भी करता हूँ, फिर माँ की खिदमत भी करता हूँ, फिर माँ के लिए कुछ कमाना भी पड़ता है। माँ के पास आए और ज़हन में बात आई, अगर मैं ये सारे जंजाल से निकल जाऊं, मैं ये सारी चीजों से निकल जाऊं और रात दिन इबादत 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 करूं तो मुझे मकाम हुजूरी जल्दी से मिल सकता है। माँ के पास आते हैं, अम्मी के पैर पकड़ के कहते हैं, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मतलब क्या बेटा? माँ मकाम हुजूरी चाहता हूं, मेहनत करता हूं, मशक्कत करता हूं, इबादत करता हूं, लेकिन वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि तुम्हारे काम भी करना, कारोबार भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। माँ माँ होती है, देखो माँ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। अल्लाह अकबर। माँ
ماں کے ممتا کا عالم کیا ہے. ماں ہر دکھ سہ لے, ماں ہر تکلیف سہ لے, ماں ہر قربانی سہ لے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے. ماں غموں کا ہمالا اپنے سینے پہ رکھنا تو پسند کرتی ہے, لیکن اپنی اولاد کی پیشانیوں پر کبھی غموں کی لکیریں نہیں دیکھ سکتی. ایک ماں اپنا پورا شباب اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے, لیکن اولاد کی خوشیوں کی خاطر وہ خود کڑوے گھونٹ پی کر کے رہتی ہے, خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے, خود پسند کی غذاؤں سے منہ پھیر کر اولاد کو کھلاتی ہے. کاش کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو محسوس کرتے. اللہ اکبر. ماں کے پاس آئے, ماں مقام حضوری چاہیے, بیٹا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امی مصروفیتوں سے نکلنا پڑے گا, رات دن عبادت کرنی پڑے گی. تو ماں اگر آپ اجازت دے دیں, آپ اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں جنگل میں چلا جاؤں, راتوں دن اللہ کی عبادتیں کروں. حضرت بایزید نے پوچھا ماں ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹا اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس سے جا کر تمہیں خدا ملے گا تو پھر میں اجازت دیتی ہوں, جاؤ میری طرف سے اجازت ہے, جتنی باتیں کرنی کر لو. حضرت بایزید بسطامی علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 40 سال تک بایزید پہاڑ کی غاروں کے اندر جنگل و بیابان میں رہے. ایک ہی لباس پر وہ 30-40 سال گزار دیے. کپڑوں کے چتڑے اڑنے لگے. 30-40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا. عبادت عبادت عبادت, حتیٰ کہ درخت کی پتیاں کھا کر سحری کی, پانی پی کر افطار کی, پانی پہ سحری کی, درخت کی پتیاں چبا کر افطار کیا. لیکن وہ مقام ملا نہیں. 30-40 سال کی محنتوں پر بھی وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ متلاشی تھے. ایک دن حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل سے نکلے اور بستی کی طرف گئے. بستی میں قدم رکھا تو ماں کی یاد آئی. ماں کی یاد آئی تو سوچا اتنا عرصہ ہو گیا ماں کو دیکھے, چلو امی کی زیارت کر لیں, ماں کی زیارت کر لیں. میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا, جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں, ہماری جنت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی. کامیابی کے متلاشیوں, ہماری کامیابی تو ہمارے گھر میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر دنیا پرست ہوئے, خدا چھوڑا, نبی چھوڑا, ماں باپ چھوڑا, قرآن چھوڑا, دین چھوڑا, مذہب چھوڑا, مسلک چھوڑا. سب سے دور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن موت ہے, ایک دن اللہ آتی ہے, ایک دن 2 گز زمین میں لیٹنا ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین بایزید بسطامی جیسے ہی بستان کی سرزمین کی بستیوں سے گزرنے لگے, ماں کی یاد آئی. دل نے کہا چلو امی کی زیارت کر لیتے ہیں. فوراً شیطانی وسوسہ آیا, امی مر گئی ہوگی, اس لیے کہ 30-40 سال ہو گئے, میں بوڑھا ہو گیا, وہ تو پہلے سے بوڑھی تھی, مر گئی ہوگی. پھر دل نے خیال آیا, شیطانی وسوسے کو ختم کیا, چلو مر گئی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے, کیونکہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی تو کوئی بات ہے نا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا, اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے. اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو, مرنے والوں کو یاد رکھا کرو, اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو. ماں باپ کے لیے تو خاص دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی, اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے, اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے تو
اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. ماں باپ زندہ ہیں تو سلامتی کے لیے دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو, اور مر گئے, انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر میں جنت اور راحت کے لیے دعا کرو, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے, مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. لوگوں یاد رکھو, اپنے ماں باپ کو نہ بھولو. یہ پتہ نہیں بدعت کہاں سے شروع ہو گئی. جیتے جی لوگ ماں باپ کو بھول رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ قبریں مٹ رہی ہے, قبروں کا نشان مٹ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آئے گا کہ کبھی باپ کا دامن پکڑ کر بیٹا کہے گا دادا کی قبر کہاں ہے بتاؤ, تو شاید نہیں بتایا جا سکے گا. بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شب برات پر 1 سال کے بعد جو ہے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہاں پہلے سے لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے. اس نے کہا بھائی آپ کو میرے باپ سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرا باپ نہیں, ہمارا باپ ہے, اس کی قبر ہے. تو اس نے کہا میرے باپ کی قبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد گیا تھا کہ باپ کی قبر پلٹی ہو گئی تھی اور کوئی اور آ چکا تھا. یاد رکھنا, محلوں کی حفاظت کرنے والوں, قبروں کی حفاظت کرو. ہم قبر پجوا لوگ نہیں ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبروں کو ضائع کرنے والے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو 6 سال کی عمر میں کیا ہے, نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے کیا ہے, اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضری کے لیے. اٹھا کر کے سیرت مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں سفر کیا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حج کو جا رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکلتا ہے. میں نے پوچھا آقا اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں اپنی امی کے مزار پر حاضری کے لیے گیا تھا اور اللہ نے میری خاطر ان کی قبروں کو سے ان کو باہر کیا. میں نے آواز دی تو وہ قبر سے باہر تشریف لائی اور میرا کلمہ پڑھ کر وہ میری امت میں داخل ہو گئی. حضور ماں کے مزار پہ جا کر اتنا خوش ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو مسلمان پہلے سے تھی, وہ مسلمان پہلے سے تھی, امت محمدیہ میں داخل ہو گئی, ملت ابراہیم پر تھی, لیکن امت محمدیہ میں داخل ہو کر خیر امت کا شرف بھی پا گئی. یہ بات ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نبی کی ماں کافرہ تھی. ہم نے کہا تو اپنے ایمان کی خبر لے. کہا کہے گی کافرت؟ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ارے چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرو, یہ لفاظیاں نہ کرو. میں نے کہا حدیث اٹھا کے پڑھو, تفسیر اٹھا کے پڑھو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اللہ اکبر, ہر دائی کا دودھ پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا, کسی دائی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ وہ مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, وہ فرعونی تھی. حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی امی کو لایا گیا. فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے. فرعون نے کہا اے دائی اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے. پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے. ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بس فرق اتنا ہے, توجہ کرنا, فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا, ایمان کی دولت عطا فرما. یہ بڑی شان. اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
रसूल अलैहि सलाम ने अपने वालिद के मजार पर हाजिरी दी, वालदा के मजार पर हाजिरी दी, शोहदाए उहद की कब्रों पर हाजिरी दी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद तशरीफ ले गए। बुखारी उठा करके देखें, आपको पता चलेगा, सिया उठा कर देखें, शोहदाए उहद के मजारात पर आपकी हाजिरी देना, जाना, उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना साबित है। तो आप भी जाएं शबे बरात में और माँ बाप की मजार पर भी जाया करें, माँ बाप की मजार पर भी फातिहा पढ़ा करें। हाँ, ये और बात है, हम आपको ये नहीं कहते कि वहां जाके सजदा करो, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। जो आदाब कबूर है, ज़ियारत कबूर के आदाब है, उसके मुताबिक हाजिरी दो। दो हाथ के फासले पे खड़े रहो, वहां आग ना सुलगाया करो, वहां आग ना जलाया करो, वहां जाके हंसी मजाक ना किया करो, वहां जाके खुराफात ना किया करो। हाँ, इत्र छिड़को, फूल डालो और जो है वो दुआएं करो, मगफिरत की दुआएं करो, अपने लिए करो, उनके लिए दुआएं करो। और अगर किसी वली के मजार पर जाओ, अपने लिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो, और उनको अल्लाह का बंदा समझकर अगर डायरेक्ट उनसे कुछ मांगना चाहो इस अकीदे के साथ कि अल्लाह की अता से ये मुझे दे सकते हैं, तो मांग भी सकते हो। डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहो तो उनके वसीले से भी मांगो, और उनको अल्लाह का बंदा समझकर, बेइज़्निल्लाह देने वाला समझकर मांगो। तो इसमें भी कोई फतवा नहीं। कहा क्यों कोई फतवा नहीं? मैंने कहा जब डॉक्टर दवा दे सकता है तो वली कुछ क्यों नहीं ले सकता? इसीलिए मेरे इमाम बड़ी प्यारी बात लिखते, कहते हैं, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है, ये तू लाया कहां से है कि हाकिम तो दाद दे सकता है और हकीम दवा दे सकता है और महबूबाने बारगाह कुछ नहीं दे सकते? ये कितनी हैरत की बात है। लेकिन लोग कहते हैं वो कैसे सुन सकते हैं, वो क्या सुन सकते हैं, ये एक बहुत दूर की बहस आ जाती है। फिर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, हालांकि मेरे पास इसके हवाले से दलीलें भी हैं। हमारे पास अहले सुन्नत के पास 1450 साल जखीरा मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं जो किताब बड़ी मशहूर किताब है, उनके और हमारे दरमियान मुश्तरक है, वो भी मानते हैं, बल्कि तर्जुमा उन्होंने किया है। हयातुल हैवान नाम की किताब है, वो मानते हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा हयातुल हैवान को ला रहा हूं ताकि लोगों की हैवानियत चली जाए। हयातुल हैवान के अंदर एक रिवायत लिखी हुई है। इस हदीस पर कुछ लोगों ने सनद पर जिरा भी किया है, लेकिन आप तवज्जो करें कि हदीस पाक में आता है कि जब कोई बीवी, औरतें भी मौजूद है, जब कोई बीवी अपने शौहर से झगड़ा करती है, क्या करती है? बोले, मिल के बोले। ये बात बोलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके साथ होता है ये हादसा रोजाना। नहीं होता तो आप कहेंगे नहीं होता, तो मैं कहता हूं मैं नहीं मानता। इसलिए कि मौलाना हो, मुफ्ती हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सबके घर में होता है, कम किसी के घर में ज्यादा। और ये ना हो तो जिंदगी का लुत्फ ही कुछ नहीं है ना। हाँ, मजा ही कुछ नहीं। हजरत इब्राहिम के घर में भी एक बार हो गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये सारा मुझसे झगड़ती है। अल्लाह ने फरमाया मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया, उसको सीधा करने की कोशिश न कर। लड़ती है बेचारी, अच्छा ही नहीं, हक भी है लड़ने का, अल्लाह मोहब्बतें सलामत रखे। ये ना हो तो जन्नत भी अधूरी मालूम होती है, हैं? इनकी अपनी मोहब्बतें। बहरहाल हदीस पढ़ रहा था, तवज्जो फरमाएं। इस पहले कहते हैं इसकी सनद पर मुहद्दिसीन ने कुछ जिरा किया, लेकिन जिन्होंने तर्जुमा किया उनकी नजर कर रहा हूं, वहां से तर्जुमा है जो मुनकिर है इल्मे गैब की भी, कि जब कोई बीवी अपने शौहर से झगड़ा करती है और वो शौहर जन्नती होता है, तो जन्नत से हूर उस बीवी को कहती है ओ नादान, मेरे शौहर से तू झगड़ती क्यों है, जबकि जन्नत में मैं उसके लिए हूं। उस बीवी को कहती है। अब आपसे पूछता हूं जन्नत कहां है? जन्नत कहां है? जन्नत सिदरतुल मुंतहा के भी ऊपर है। तवज्जो है आपकी? जन्नत कहां है? सिदरतुल मुंतहा के भी ऊपर है। जब जन्नत सिदरतुल मुंतहा के ऊपर है तो वहां से हूर की ताकत, अल्लाह ने हूर को इतनी ताकत दी कि वो जमीन पर, आपके गांव का नाम जवर्गी,
زمین پر جبرگی کے کس محلے میں بند کمرے میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ جنت میں بیٹھ کر حور دیکھ رہی ہے، اور اس جھگڑے پر وہ مداخلت کر کے کہتی میرے شوہر سے تو کیوں جھگڑ رہی ہے، میں اس کے لیے جنت میں ہوں۔ اب بتاؤ، جب جنت کی حور کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنے اور سننے کی کتنی طاقت عطا کی ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی طاقت ملی ہوگی؟ معین الدین غریب نواز کو کتنی طاقت ملی ہوگی؟ حضرت محبوب الہی کو کتنی طاقت اور قوت ملی ہوگی؟ اس سے پتا چلا تو پہلے آپ حدیث پہ نظر رکھیں۔ نادانی کے ساتھ لوگ کچھ بھی باتیں کر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو سنتے نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ تو وہ نہیں۔ یہ خرافات بند کرو، قرآن اور سنت کی طرف نظر رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا، ابھی میرے عنوان پر میں نہیں آیا، جلدی سے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ امی سے ملتے ہیں، فوراً شیطانی وسوسہ آ گیا، امی کا تو انتقال ہو گیا ہوگا، برسوں بیت گئے، 30-40 سال ہو گئے، امی سے کیا ملیں گے؟ پھر خیال آیا دل میں، چلے نہ صحیح ماں زندہ نہ ہو تو قبر پر چلے جائیں گے، قبر پر حاضری دیں گے۔ بالآخر سلطان العارفین اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے محلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب محلے کی طرف بڑھے تو وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ ماں کا جھوپڑا سلامت تھا، دل کو قرار آ گیا۔ مکان سلامت مطلب مکین سلامت، جب تک کہ مکین مکان میں رہے گا سلامت رہے گا۔ بیٹھ گئے، سوچا ماں کو جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، دیکھو یہ اللہ والے ہیں، ماں کو دستک دے کر اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، ماں سو رہی ہوگی، 30-40 سال کے بعد آئے ہو اور ماں کو اٹھا کر کے نیند خراب کرتے ہو؟ نہیں، بیٹھو بایزید انتظار کرو۔ بایزید بستامی انتظار کرنے لگے، جیسے ہی گھر میں چلنے کی کسی کی آہٹ آئی، آہٹ کی آواز آئی، فوراً سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ دستک دی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ 30 یا 40 سال کے بعد سلطان العارفین دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا، بیٹے کو موجود پایا، یقین نہیں آ رہا تھا ماں کو کہ میرا بیٹا 30-40 سال کے بعد لوٹ کر کے آ گیا۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے گال پکڑ لیے اور ایک ہی بات کہتی ہے، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں جی امی میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا۔ وجود دیکھا، بکھری داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب حالت تھی۔ گئے تھے تو کیا حال تھا؟ عالم شباب تھا، آئے ہیں تو بڑھاپے کے اللہ اکبر رنگ میں ڈھل کر کے آئے ہیں۔ بایزید بستامی کی امی کو یقین نہیں آتا، ایک ہی سوال، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ ماں کو یقین ہوا تو پھر دوسرا سوال کیا، میرے بیٹے جس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے تو مجھے چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا وہ مقام اور مرتبہ تجھے مل گیا؟ اس منزل پر تو فائز ہو گیا؟ اس وقت تو بایزید بستامی کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو اتنی باتیں کر کے رہ گیا۔ آنکھ میں موٹے موٹے آنسو منڈلانے لگے، مزگاں پر آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے۔ ماں نے جیسے پوچھا وہ مقام حضوری ملا؟ تو کہتے ہیں نہیں امی، وہ مقام مجھے نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے امی؟ 30-40 سال ہوئے۔ نہ لباس تبدیل کیا، نہ آئینہ دیکھا، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ کپڑوں کے چتڑے یار کی محبت میں، لیکن وہ مقام ملا نہیں جو چاہتے تھے۔ ماں تڑپی، وہ ہاتھ کے اندر اسی طریقے سے گال تھے اور پوری جذبات کی کیفیت میں رات کی آخری پہر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور ممتا بول پڑی، مولا دیکھ تو صحیح تیری طلب میں میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے، مولا ایک ماں کی دعا ہے، یہ جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ 2 جملے نکلنے تھے، حجابات اٹھ گئے۔ بایزید ماں کے قدموں میں بھی گر کے کہتے ہیں، ماں میں نادان تھا، اللہ کو پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ 30 سال کی محنت جان نہ پہنچا سکی۔ ماں کے 2 جملے
پکڑیں، آؤ ان کی خدمت کریں، ورنہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔